ابھی سن لیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی بات کا آغاز وہیں سے کروں۔ کیا آپ حضرات حضور تاج الشریعہ کی محبت میں مجھ سے 20 سے 25 منٹ کی گفتگو سننے کے لیے تیار ہیں؟ سنیں گے آپ حضرات؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، بولے یا رسول اللہ، بولے یا حبیب اللہ۔ اہل اسٹیج حضرت اللہ حافظ و قاری ہمارے جناب مشرف صاحب قبلہ پیچھے بیٹھ کر کے ہمیں دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سلامت رکھے۔ ہم نے بزرگوں کی کتابوں کو بھی پڑھا ہے، آپ نے بزرگوں کے باتوں کو سنا ہوگا، چاہے وہ 200 سال پہلے کے بزرگ ہو، چاہے وہ 500 سال پہلے کے بزرگ ہوں، آپ نے ان بزرگوں کی باتوں کو آپ اپنے خطیب و امام کے حوالے سے آنے والے باہر کے خطبہ کے ذریعے آپ اپنے گاؤں کے ایک معتبر ذمہ دار عالم دین حضرت علامہ منیر الدین کے حوالے سے آپ نے بزرگوں کی باتوں کو سنا ہوگا۔ آپ نے آج سے 100 سال 200 سال 500 سال پہلے کے بزرگوں کی باتوں کو آپ نے سنا ہوگا، آپ نے بزرگوں کے کرامات و تصرفات کو سنا ہوگا۔ لیکن آج میں جو بات کرنے والا ہوں کتابوں کو پڑھ کر کے نہیں، بلکہ میں آج بات کرنے والا ہوں ایسی شخصیت کے بارے میں جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کی خدمت میں نے کیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، بس دل میں وہ باتیں نقش ہے، انہی باتوں کو زبان کے ذریعے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں۔ آج میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسے شخص کی جو صرف شخص نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت ہے جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے سچے علم کے فارس بھی ہیں، جنہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کے نواسے بھی ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کے سچے جانشین بھی ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا خان کے بیٹے ہیں۔ آج میں بات کرنے والا ہوں انہی کی، آپ یہ مت سمجھنا کہ آج میں ان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کا دادا بڑا عالم ہے، ان کا پردادا بڑا مفتی ہے، ان کا نانا ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہے، ان کے باپ ہندوستان کے مفسر اعظم ہند ہے۔ آپ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ایک بڑے دادا کے پوتے ہیں، ایک بڑے نواسے کے ناتی ہیں، اس لیے میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ان کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں۔ آپ یہ جانتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ بڑا ہو جائے تو بیٹا بھی بڑا ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر بیٹا بڑا ہو تو باپ بھی بڑا ہو جائے، کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے امیر معاویہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، لیکن ان کا بیٹا اتنا چھوٹا ہے جسے ہم یزید مردود کہتے ہیں، باپ اتنا بڑا بیٹا کتنا چھوٹا۔ اس لیے آپ یہ مت گمان کرنا کہ بڑے باپ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، ایک بڑے دادا کے پوتے ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں کر رہا ہوں، ایک بڑے نانا کے نواسے ہونے کی وجہ سے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پنکھا تھوڑا گھما دیجئے، ادھر کر دیجئے، ادھر کر دیجئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت، ماشاءاللہ۔ میں اس لیے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایک وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے نہیں بات کر رہا ہوں کہ ایک اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق ہے، بلکہ میں آج بات کرنے والا ہوں ایسے شخصیت کی جو خود ایک عالم دین بھی ہے، ایک مفتی بھی ہے، ایک محقق بھی ہے، ایک مدبر بھی ہے، ایک مصنف بھی ہے، ایک مفسر بھی ہے، ایک مدبر بھی ہے، ایک محدث بھی ہے۔ آپ کہو کہ فرید القادری یہ کون سی بڑی بات ہے؟ عالم تو بہت سے لوگ ہوئے ہیں، مفتی بہت سے لوگ ہوئے ہیں، محقق بہت سے لوگ ہوئے ہیں، محدث بہت سے لوگ ہوئے ہیں، زندہ باد، محقق بہت سے لوگ ہوئے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آپ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے جو ایک عالم دین ہے،
ایک مفتی ہے، ایک محقق ہے، ایک مدبر ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہندوستان میں بہت ایسے ہوئے ہیں جو اپنے وقت کے مفتی بھی تھے، اپنے وقت کے محقق بھی تھے، اپنے وقت کے مدبر بھی تھے، اپنے وقت کے مصنف بھی تھے. تو آج مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ تاج الشریعہ اگر اپنے وقت کے مفتی تھے اپنی جگہ پہ، حضور تاج الشریعہ عالم ربانی تھے اپنی جگہ پہ، حضور تاج الشریعہ ایک محدث تھے اپنی جگہ پہ، حضور تاج الشریعہ ایک عالم ربانی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے ولی کے کامل بھی تھے. آپ کہو کہ فرید القادری آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تو اب تک یہی سنا تھا کہ حضور تاج الشریعہ ایک پیر کا نام ہے، حضور تاج الشریعہ ایک محدث کا نام ہے، حضور تاج الشریعہ شیخ کا نام ہے، حضور تاج الشریعہ ایک عالم کا نام ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حضور تاج الشریعہ ایک اللہ کے ولی ہے اور آپ نے حضور تاج الشریعہ کو ولی کیسے بنا دیا؟ تو میں کہوں گا ہاں اگر آپ کی یہ کسوٹی ہو ولایت ناپنے کی، اگر آپ کا یہ معیار ہو ولایت ناپنے کا کہ اگر کوئی مسلح بچھا کر کے ہوا میں اڑنے لگے آپ اسے ولی کہتے ہو تو اپنی جگہ پہ، اگر کوئی پانی پہ مسلح بچھا کر کے تیرنے لگے آپ اسے ولی کہتے ہو. آپ کی یہ کسوٹی اپنی جگہ پہ، آپ کی یہ میزان اپنی جگہ پہ، آپ کا یہ معیار اپنی جگہ پہ. لیکن فرید القادری کو ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ لینے دیا جائے کہ ہوا میں اڑنے کا نام ولی نہیں ہے، مسلح کو پانی پہ بچھا دے کر کے پار کر جانے کا نام ولی نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کی سنت اور مصطفیٰ کی شریعت پہ گزارنے کا نام ولی ہے. جو اپنی زندگی مصطفیٰ کی شریعت پہ گزارتا ہے وہی سچ میں اللہ کا مقدس ولی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ. بات آئی ہے کہ جو اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی سنت مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق گزارتا ہے وہی اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. حضور تاج الشریعہ کی اگر پوری زندگی کو دیکھیں گے تو تاج الشریعہ کا ایک ایک ادا، تاج الشریعہ کا ہر ادا آپ کو سنت مصطفیٰ کے زاویے میں نظر آئے گا. ایک مثال دے دیتا ہوں، بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. کیا آپ حضرات سن رہے ہیں؟ سن رہے آپ حضرات؟ ذرا بولے یا رسول اللہ. دیکھیں تاج الشریعہ کی پوری زندگی سنت و شریعت کے مطابق گزری ہے. آپ جانتے ہیں، آپ کے امام صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا، آپ نے مفتی کا فتویٰ پڑھا ہوگا، آپ کے خطیب نے بتایا ہوگا، آپ نے عالم سے سنا ہوگا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہو نماز میں سجدے میں جانے کے پہلے آپ کو زمین پہ دونوں گھٹنا رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو سجدے میں رکھتے ہو. لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ زمین پہ سجدے میں جاتے وقت دونوں گھٹنوں میں سے داہنا گھٹنا زمین پہ پہلے رکھنا یہ افضل ہے. داہنا گھٹنا سجدے میں جانے کے وقت جو ہے پہلے رکھنا یہ مستحب ہے. یہ مفتیوں کا فتویٰ ہے، یہ عالموں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن آپ دکھا دیں مجھے کوئی ایک بھی ایسا مفتی ہو جو اس فتوے پہ عمل کرتا ہو کہ جب سجدے میں جائے تو نماز میں پہلے اپنے داہنے گھٹنے کو رکھے. کسی مفتی کو نہیں دکھا سکتے ہو الا ماشاء اللہ. لیکن اگر آپ حضور تاج الشریعہ کی زندگی دیکھو گے، علماء کہتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ جب بھی نماز پڑھتے تھے اسی مستحب پہ عمل کرتے ہوئے سجدے میں سب سے پہلے اپنے داہنے گھٹنے کو رکھا کرتے تھے، اپنے داہنے گھٹنے کو رکھا کرتے تھے. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے شیخ طریقت بلا کو سلام، ایسے پیر طریقت بلا کو سلام.